اصل چیز اور مہم چیز وہ یہ ہے کہ ہم جو اس دور میں زندہ ہیں ہم آہنگ ہو جائیں انقلاب ظہور آقا امام زمان کے ساتھ، فکر مہدویت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ یہ مہم ہے کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دور امامت حضرت امام زمان علیہ السلام ہے، تو ہمیں اسی دور کے حساب سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ ہماری فکر بھی فکر مہدوی ہو، ہمارا کردار بھی کردار مہدوی ہو، ہماری سیرت بھی، ہمارے اندر منتظرین واقعی امام زمان کی خصوصیات، اصحاب امام زمان کی خصوصیات ہمارے اندر ہونی چاہیے، تب ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ ہماری حرکت، ہمارا ہر قدم ظہور کی طرف اٹھے۔ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ دنیا اور یہ کائنات، یہ دن رات، یہ نظام ہستی، یہ ارض و سما، یہ نظام شمسی، یہ ستارگان اور سیارگان، یہ سب قائم ہیں، موجود ہیں، یہ نظام چل رہا ہے، یہ زمین و زمان باقی ہیں صرف ظہور آقا امام زمان کے لیے۔ تو یہ ان کے لیے ہیں، تو ہم بھی ہم آہنگ ہو، آپ بھی ظہور کے لیے باقی ہیں، تو لہذا پیچھے نہ رہیں، بہت زیادہ پسماندہ نہ رہیں، فکری لحاظ سے، عقیدتی اعتبار سے اور عملی و سلوکی اعتبار سے پیچھے نہ رہیں۔ ہر دور میں مسلمانوں کی، مؤمنین کی اور جہان تشیع کی یہ آرزو رہی کہ وہ دین مبین اسلام کی خدمت کریں۔ ہر امام کے دور میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس امام کی خدمت میں رہیں، خادم بن کے رہیں۔ پیغمبر اسلام کے دور میں لوگوں کی آرزو ہوتی تھی کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں رہیں، جنگوں میں شرکت کریں، تبلیغات میں شرکت کریں، پیغمبر اسلام کی محفلوں میں اور مجلسوں میں شرکت کریں، ان کے خطبے سنیں، ان کی فرمائشات اور ان کے دروس سنیں، خواہش ہوتی تھی سب کی، اور اسی میں ہر ایک کی سعادت ہوتی تھی تاکہ پیغمبر اسلام سے کسب فیض کریں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ تو آج بھی آرزو ہوگی، سب کی ہوگی، خدمت کی آرزو ہوگی، یہ خواہش دل میں ہوگی کہ کاش کہ آج نبی ہوتے، امام ہوتے اور ہم ان کی خدمت میں ہوتے، ہم خدمت کرتے۔ تو خواہ نہ خواہ اس جملے کا اظہار کرتے ہیں کہ یا لیتنا کننا معکم، اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، فنفوز فوزا عظیما، تو ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ تو جن کے دلوں میں یہ آرزو ہے، خواہش خدمت ہے، تو آج خدمت امام زمان انجام دیں۔ آج اگر نظام مہدویت کی خدمت میں رہیں، آج اگر فرہنگ مہدویت کی ترویج کے لیے قدم آگے بڑھائیں، سرمایہ لگا دیں، وقت لگا دیں، تو آج یہی دین اسلام کی، پیغمبر اسلام کی، ائمہ اطہار کی خدمت ہے۔
پیغمبر اسلام اپنے دور میں، ائمہ اطہار اپنے دور میں، آج دور امام زمان ہے، ان کی امامت کا دور، دوران غیبت، دوران انتظار، سخت ترین دور امت کے لیے آج ہے کہ وہ تمام انبیاء کے وارث پردہ غیب میں جہان بشریت کو تکمیل تک پہنچانے والی ہستی پردہ غیب میں تمام انبیاء کی آرزوؤں کو عملی جامہ پہنانے والی ہستی، برنامہ اسلام، اہداف تخلیق کائنات کو آخری شکل اور آخری ہدف تک پہنچانے والی ہستی پردہ غیب میں ہے۔ تو یہ جملات پہلے بھی عرض ہوئے اور اب بھی تمام انبیاء منتظر ہیں اسی ہستی کے ظہور کے، تمام اولیاء، تمام اوصیاء اسی ہستی کے ظہور کے منتظر ہیں، تمام فرشتگان آسمان، تمام فرشتگان زمین، تمام جن و انس منتظر ہیں اسی ہستی کے کہ وہ ظہور فرمائیں۔ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج دنیا قائم ہے، کوئی وجہ نہیں کہ خدا نے اس دنیا کو ان تمام تر فسادات، تخریب کاری، دہشت گردی، خون ریزی، ان تمام فسادات کے باوجود ظلم و جور و ستم سے دنیا بھر چکی ہے، اس کے باوجود روزانہ سینکڑوں انسان قتل ہو جاتے ہیں، ان کے خون بہائے جاتے ہیں، عصمت دریاں ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، ان سب کے باوجود اگر خداوند متعال نے دنیا کو باقی رکھا ہے ظہور کے لیے، تو ہم کہہ سکتے ہیں خدا کو بھی انتظار ہے اسی ظہور کا، تمام انبیاء کو بھی، تمام اوصیاء کو بھی، تمام اولیاء کو، تمام شہداء منتظر ہیں ظہور آقا امام زمان کے۔ اگر ہم منتظر نہ ہوں تو یعنی ہم برنامہ اسلام کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، یعنی ہم نظام اسلام سے پھر ہم آہنگ نہیں ہے۔ آپ کی نمازیں اپنی جگہ، آپ کی عبادتیں اپنی جگہ، اگر ظہور سے ہم آہنگ نہ ہوں کسی عمل پہ آپ کو ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اگر تمام اعمال جو آپ انجام دیتے ہیں، تمام خدمتیں جو آپ انجام دے دیتے ہیں، خداوند متعال نے آپ کو توفیق دی ہوگی کہ آپ خدمات انجام دے رہے ہیں، انسانیت کی خدمت، دین کی خدمت، مکتب تشیع کی خدمت، انجام تمام خدمتیں آپ کی اگر حالت انتظار ظہور میں اور راہ ظہور میں نہ ہو، اگر عقیدہ مہدویت کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو تو کسی عمل پہ آپ کو ثواب نہیں دیا جائے گا۔ یہ فرمائش ائمہ اطہار ہے، حتیٰ کہ کوئی عمل خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو آئیں ہم آہنگ ہو جائیں، اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں اس کرۂ ارضی پہ اس سے بڑی خدمت اور کوئی خدمت موجود نہیں ہے، کسی اور خدمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خدمت مہدویت، خدمت فرہنگ مہدویت، یہ خدمت سربازی امام زمان کی خدمت، جانبازی امام زمان، راہ امام زمان، راہ ظہور میں سربازی و جانبازی، جہاد و کوشش و تلاش، یہ ایسی خدمت ہے کہ اس سے بالاتر خدمت کا اسلام میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس دور میں، اس دور میں اس سے بہتر کوئی خدمت موجود نہیں ہے۔ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، افضل ترین عمل، بہترین عمل، بالاترین عمل پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ظہور کا انتظار کرنا ہے، اس سے بالاتر عمل نہیں ہے۔ بہت زیادہ احادیث اس ضمن میں موجود ہیں،
تو آئیں اس خدمت کو انجام دیں، خدمت سربازی امام زمان۔ امام کا ظہور ہوگا، امام ظہور فرمائیں گے، دنیا کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ برنامہ الہی ہے، وعدہ الہی ہے یہ۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ وعدہ الہی ہے کہ تم میں جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان عمل صالح، انہیں اس زمین کی خلافت دی جائے گی۔ وعدہ الہی ہے یہ کام ہوگا، ضرور ہوگا۔ اگر ہم خدمت سے محروم رہیں تو ہم سعادت سے محروم رہیں گے۔ اس سے ڈریں، اس کی فکر نہ کریں کہ امام کا ظہور ہوگا یا نہ ہوگا۔ فکر اس بات کی کریں کہ آپ امام کی خدمت کر کے ظہور ہوگا یا آپ خدمت سے محروم رہیں گے اور امام کا ظہور ہوگا۔ اگر آپ حالت خدمت امام زمان میں ہو، اگر آپ حالت انتظار و آمادگی ظہور کی حالت میں ہو اور امام کا ظہور ہو جائے تو اس وقت آپ کی سعادت کا اعلان کر دیا جائے گا، آپ کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ امام کے دفتر میں آپ کا نام لکھا ہوا ہوگا اور آپ کے تمام جو کارنامے ہیں وہ درج ہوں گے، اور آپ باسعادت ہیں، کامیاب ہیں، سرخرو ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن امام کا ظہور اور آپ کی طرف سے کوئی خدمت نہ ہو، امام کی ظہور کی راہ میں، راہ انتظار میں، دوران غیبت ہم آہنگ نہ ہوں آپ فرہنگ مہدویت سے، فکر مہدویت سے، اگر کچھ نہ کیا ہم نے اور امام کا ظہور ہو جائے تو اس وقت ہماری بدبختی کا اعلان ہوگا کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس سے ڈریں، لہذا خدمت ڈھونڈیں اپنے لیے، تلاش کریں، دعا کریں خدا سے کہ خدایا کوئی خدمت دے مجھے کہ میں انجام دوں۔ راہ ہے ظہور امام زمان میں، زمینہ سازی ظہور کے سلسلے میں، ترویج فرہنگ مہدویت کے سلسلے میں، ترویج فکر مہدویت کے سلسلے میں، قیام حکومت عدل الہیہ کے سلسلے میں کوئی خدمت مجھے دیں کہ میں معاشرہ سازی کر سکوں، میں افراد سازی کر سکوں، میں زمینہ سازی کر سکوں، میں ترویج دین اسلام کر سکوں، کوئی ایسی خدمت دیں کہ میں انجام دوں۔ خداوند متعال کے حضور آپ پھر سرخرو ہو کے جائیں گے کہ میں نے خدمت کی ہے۔ تو آج دعا کریں خدا سے کہ خدایا کوئی خدمت، کوئی کام اس امام کے سلسلے میں، مہدی زہراء مرضیہ یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں، ان کی معرفت کے سلسلے میں، ان کی غیبت کے سلسلے میں، ان کے ظہور کے سلسلے میں، ان کے لیے زمینہ سازی کے سلسلے میں، جتنے بھی اس سلسلے میں کوئی کام مل جائے، کوئی خدمت مل جائے۔ اس سے بالاتر خدمت آج اسلام میں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص سرباز امام زمان بن سکے، جانباز امام زمان بن سکے، خادم امام زمان بن سکے، اس سے بالاتر خدمت نہیں ہے، تصور نہیں ہو سکتا۔ اس دور میں پیغمبر اسلام نے بارہا فرمایا کہ بہترین عمل اس وقت ظہور کا انتظار کرنا ہے، اور عناصر انتظار میں آمادگی ہے۔ انتظار اس صورت میں ہے کہ انسان آمادہ ہو ظہور کے لیے، نظام انقلاب مہدویت کے لیے، مہدوی انقلاب جو اس سے ہم آہنگ ہو جائیں، خود کو آمادہ رکھیں، اس طرح آمادہ رہیں کہ دن کو یا رات کو یا جب بھی امام کا ظہور ہو جائے میں آمادہ ہوں، میری نصرت، میری حمایت امام کے لیے حاضر ہے، میری مدد امام کے لیے حاضر ہے، میری ہر چیز امام کے لیے حاضر ہے، میری جان بھی، میری اولاد بھی امام کے لیے حاضر ہے۔ اس طرح آمادہ رہیں، یہ انتظار کا معنی ہے۔ یہ دور
جس میں ظلم و ستم ناانصافیاں بری ہوئی ہیں دنیا میں، انسان اس دور سے نفرت پیدا کریں اپنے دل میں کہ یہ دور ٹھیک نہیں ہے، یہ زمانہ، یہ نظام، یہ طاغوتی نظام، یہ مغربی تہذیب، یہ چیزیں ناسور ہیں ہمارے لیے، دین کے لیے، ائمہ اطہار کے لیے، مکتب اسلام کے لیے۔ اگر آج بدبختیاں اپنے عروج پر ہیں، فسادات اپنے عروج پر ہیں، اگر آج فحاشی اپنے عروج پر ہیں، تو یہ سب اس طاغوتی شیطانی صہیونی نظام کی وجہ سے ہے، اس نظام کی وجہ سے جو خواہ ناخواہ ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ آج ہم اسی نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، خواہ ناخواہ ان کی تہذیب لاگو کی گئی ہے ہمارے اوپر۔ اب ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا، شادی بیاہ، سب کچھ اسی نظام کے تحت ہو رہے ہیں، اگرچہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کسی نہ کسی طرح اس نظام کے تحت زندگی گزارنا ہوتا ہے، چونکہ معاشرے کی اکثریت اس نظام کے تحت آ چکی ہے۔ اسی نظام نے، اسی جغرافیائی تقسیم نے، اسی تعصب نے، اسی مغربی ممالک کے تعصب و حسادت نے آج دنیا کی یہ حالت کر دی ہے۔ آج ہمیں اس نظام سے اپنے اندر اور اپنے افراد کے اندر نفرت پیدا کرنی ہے کہ یہ نظام کبھی بھی بنی نوع بشر کی مشکلات کو حل نہیں کر سکے گا۔ ہماری مشکلات میں، ہماری بدبختیوں میں یہ نظام روز بروز اضافہ کرتا جائے گا۔ یہ احساس پیدا کریں کہ جو نظام آج دنیا میں رائج ہے، جو حکومتی نظام آج رائج ہے انسانی معاشرے میں، یہ مشکل ساز ہے، نہ مشکل کشا۔ اس کے بعد اپنے افراد میں یہ احساس دلائیں کہ ایک روشن مستقبل ہمارے انتظار میں ہے، ہم اس نظام کو بدل سکتے ہیں، ہم دنیا کی حالت کو بدل سکتے ہیں، دنیا کی اصلاح ممکن ہے، جغرافیائی حدود ختم ہو سکتی ہیں اور انسانی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس نظام موجود ہے، نظام اسلام کی شکل میں، نظام قرآن کی شکل میں، ہمارے پاس اس نظام کے نافذ کرنے والے موجود ہیں، مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی صورت میں۔ اس ہستی کی پشت پناہی کے لیے خداوند متعال قادر التوانا ذات الہی موجود ہیں، اس کی پشت پناہی کے لیے، اس کی خدمت کے لیے فرشتگان مقرب، انبیاء مرسل موجود ہیں ان کی حمایت کے لیے اور ان کی نصرت کے لیے۔ تو جب نظام موجود ہے، نظام نافذ کرنے والے موجود ہیں، نظام کے لیے پشت پناہ موجود ہیں، تو انسانیت کی اصلاح ہو کر رہے گی۔ ہمیں یہ احساس دلانا ہے کہ یہ نظام نہیں، اسلامی نظام چاہیے، توحیدی نظام چاہیے، وہ نظام جسے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، وہ نظام جس کا نافذ کرنے والا نمائندہ الہی ہو، معصوم ہستی ہو، ہمیں وہ نظام چاہیے۔ خداوند متعال نے اس نظام کے لیے انبیاء الہی کو بھیجا اس دنیا میں، انہوں نے کوششیں کی ہیں اور آج یہ دور آیا ہے۔ تمام انبیاء آج منتظر ہیں کہ اسی نظام کے نفاذ کے انتظار میں ہیں۔ یہ ظہور کے بعد ہوگا، لوگوں کو یہ احساس دلا دیں کہ نظام موجود ہے، وہ نظام نافذ ہوگا، اور لوگوں کو بتا دیں کہ اس نظام کے انتظار میں رہنا ہی زندگی ہے، اس نظام کے لیے تیاری کرنا ہی عبادت ہے۔ اس سے بالاتر عبادت آج اسلام میں موجود نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے ظہور کے لیے کام کرنے والے اصحاب امام زمان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ یہ ظہور، یہ انقلاب امام زمان، یہ ایسی چیزیں ہیں۔ ابا عبداللہ الحسین نے بھی
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی آرزو ظاہر کی، تمنا کی ہے کہ لو ادرکتہ لقدمتہ ایام حیاتی، کاش کہ ہم اس دور کو پالیں، کاش کہ ہم مہدی موعود سے ملیں، اگر ہم اس دور کو پالیں گے تو ساری عمر ان کی خدمت کریں گے ہم۔ یہ اب عبداللہ الحسین کی آرزو ہے، یہ امام صادق کی آرزو ہے۔ آج آپ کو خداوند متعال نے یہ موقع دیا ہے، خدمت کریں، نکلیں اپنے گھروں سے، نکلیں اپنے گھروں سے، تعصبات کو چھوڑ دیں، موقع نکالیں، وقت نکالیں اپنی مصروفیات سے۔ جس خدمت کی آرزو انبیاء نے کی ہے، ائمہ نے کی ہے، آج آپ کے پاس موقع ہے، آپ اسی امام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آج موقع ہے آپ کے پاس، سہولتیں ہیں آپ کے پاس، آپ آرام سے نہ بیٹھیں، آپ غفلت میں نہ بیٹھیں۔ آپ کو خداوند متعال نے اس لیے انتخاب کیا ہے کہ آپ ظہور کے لیے اقدامات کریں، زمین سازی کریں۔ آپ کو کس لیے خداوند متعال نے رکھا ہے؟ خشک و خالی عبادت قسم بخدا کہ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی اگر آپ مہدویت سے ہم آہنگ نہیں ہوتے۔ ہزار سجدے آپ زمین پہ انجام دیں، آپ کے سجدے کسی کام کے نہیں ہیں اگر مہدویت سے ہم آہنگ نہ ہو۔ اگر آج معرفت امام زمان نہ ہو، حتیٰ کہ انتظار ظہور امام زمان نہ ہو، تمام حج آپ کے نامقبول ہیں، ساری نمازیں آپ کی نامقبول ہیں۔ خداون کسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ آئیں ہم آہنگ ہو جائیں، اپنے اندر حالت انتظار کو ایجاد کریں، حالت انتظار کو۔ شب و روز آپ ظہور آقا امام زمان کے منتظر رہیں۔ انتظار کے عناصر میں یہ ہے کہ موجودہ دور سے نفرت، موجودہ زمانے سے نفرت، موجودہ نظام سے جو کہ ناموافق ہیں، نامطلوب ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اس سے نفرت کریں اور بہتر مستقبل کی آرزو رکھیں، اور اس ناموافق نظام سے، ناموافق حالات سے سفر کریں، حرکت کریں مدینہ فاضلہ کی طرف، آئیڈیل معاشرہ کی طرف، آرزوؤں کے شہر کی طرف سفر کریں، یعنی ظہور کی طرف سفر کریں۔ یہ آج آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کے لیے آج خلاصہ یہ ہے کہ اس دور سے حرکت کریں ظہور کی طرف، کہ جہاں ساری بدبختیاں ختم ہو جائے گی، جہاں سارے مظالم ختم ہو جائیں گے، جہاں ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے گا، جہاں انسان جس قدر ترقی کرنا چاہے ہر فیلڈ میں انسان کے لیے میسر ہے، جہاں خلا و ہوا و فضا سب کے سب انسان کے لیے مسخر ہو سکتی ہیں، جہاں انسان کے لیے خلاؤں کا سفر آسان ہو جاتا ہے، جہاں زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی، جہاں آسمان ساری برکتیں نازل کرے گا، ایک ایسے دور کی طرف جائیں۔ یہ آج آپ کی زندگی کا خلاصہ۔ اگر آپ کی زندگی اس راہ میں نہ ہو، اگر آپ اس دور کے نظام سے اور ان حالات سے راضی ہیں، تو آپ اصلاً مہدویت کے احاطے میں نہیں ہے، بلکہ کہہ سکتا ہوں کہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے۔ جو اس نظام کو پسند کریں اور انتخاب کریں کہ یہی ٹھیک ہے، ہمیں ظہور مہور کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مدینہ فاضلہ کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اصلاً اسلامی فکر نہیں ہے، یہ اصلاً برخلاف اسلام جا رہے ہیں۔ اگر موجودہ دور اور نظام اور یہ ناموافق حالات اور ناموافق نظام جو رائج ہے ہمارے انسانی معاشرے میں، اس سے نفرت تو پیدا کریں لیکن ظہور کی آرزو نہ کریں، تب بھی آپ مہدویت کے برخلاف جا رہے ہیں۔ اگر ظہور کی آرزو بھی رکھیں، موجودہ حالات سے نفرت بھی کریں، لیکن یہاں سے ظہور کی طرف حرکت نہ کریں، آمادہ نہ ہو جائیں، خود کو آمادہ نہ کریں ظہور کے لیے، تب بھی خداوند کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ تمام انبیاء عیسیٰ مسیح آئیں گے
سربازی ہے امام زمان کے لیے. عیسیٰ مسیح آئیں گے آسمان سے، حضرت خضر آئیں گے خدمت امام زمان کے لیے. وہ فرشتے جو قبر ابا عبداللہ الحسین پہ ہیں، جس دن ابا عبداللہ الحسین شہید ہوئے، اس دن سے آج تک غبار آلود بالوں کے ساتھ، خاک آلود چہروں کے ساتھ زائرین ابا عبداللہ الحسین کی خدمت میں ہیں. وہ فرشتے آج تک آسمانوں میں واپس نہیں گئے. تا ظہور امام زمان یہ فرشتے رہیں گے اور ظہور میں امام کی خدمت کریں گے. آج آپ کے پاس یہ موقع ہے خدمت کے لیے. آج کیوں یہاں مہدویت بے رنگ ہے؟ یہاں اصلاً کسی کو نظام مہدویت کی، نظام ظہور کی فکر نہیں ہے. یہ ہماری غلطی اور ہماری کوتاہی اور ہماری کمزوری ہے. یعنی ہم نے کام نہیں کیا ہے، اس وجہ سے یہاں مہدویت کم رنگ ہے. آج اسلام کا خلاصہ مہدویت میں ہوتا ہے. آج مہدویت کو نکالیں پھر اسلام ناقص ہے. جس طرح سے ولایت امیر المؤمنین کے اعلان کے بعد خداوند متعال نے اس دین مبین اسلام کو مکمل ہونے کی سند دی، الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ ولایت امیر المؤمنین آج امام زمان کی شکل میں ہے، آج مہدویت کی شکل میں ہے. یہ وہی ولایت ہے جس کا غدیر خم میں اعلان کیا. یہی ولایت آج امام زمان کے پاس ہے. اس دن اگر امیر المؤمنین کو چھوڑ کے گئے، ولایت امیر المؤمنین کو تسلیم نہیں کیا، وہ سب مرتد ولائی تھے. آج بھی اگر مہدویت کا انکار کیا جائے مرتد ولائی ہے. مرتد ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے. مرتد ولائی ہیں یعنی نظام ولایت سے خارج ہے، یعنی منکر ولایت ہیں. ظاہراً پاک ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ولایت کے نظام ولایت کے سلسلے میں مرتد ولائی کہتے ہیں. اسی لیے ہے کہ اگر انسان انتظار ظہور کی حالت میں، حتیٰ نمازیں، حتیٰ روزے آپ کے، حتیٰ حج آپ کے، حتیٰ ہر چیز آپ کی انتظار کی حالت میں ہو، انتظار ظہور امام زمان کی حالت میں ہونی چاہیے. ورنہ خداوند، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی چیز خداوند قبول نہیں کرے گا. توحید شرط ہے، رسالت شرط، یہ سب ان تمام شرائط میں ایک شرط انتظار بھی ہے. سب اپنے آپ کو حالت انتظار میں لے کر آ جائیں. ممکن ہے کہ آج ظہور نزدیک ہو، ممکن ہے. بہت سی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں. تو مہدویت کا پرچار کرنا، مہدویت کے لیے کام کرنا اور انتظار کی حالت کو ایجاد کرنا اپنے اندر، لوگوں کے اندر، افراد معاشرہ کے اندر، یہ ہمارا کام ہے. تو یہ عناصر انتظار میں ہے. لہذا جب آپ اس دور سے ظہور کی طرف حرکت کرنا چاہیں، سفر کرنا چاہیں، کہ آپ چاہتے ہیں کہ ظہور ہو جائے، یعنی یہ نظام بدل جائے، اس کی جگہ اسلامی نظام، قرآنی نظام، نظام تشیع، نظام ائمہ اطہار، نظام اہل بیت نافذ ہو جائے، نظام الہی، نظام قرآنی نافذ ہو جائے، تو آپ کو یہاں سے سفر کرنا ہے اپنے سیر و سلوک کے ذریعے. آپ کو کردار اپنانا ہے، آپ نے عمل انجام دینا ہے. لہذا اس حرکت میں کہ آپ اس ناموافق دور سے، ان ناموافق حالات سے انسانی معاشرے کو دھکیلنا چاہتے ہیں ظہور کی طرف، لوگوں کو توجہ دلانا چاہتے ہیں ظہور کی طرف، تاکہ لوگ ظہور آقا امام زمان کے لیے آمادہ ہو جائیں. تو اس میں آپ کو 3 چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے. پہلی چیز اپنی اصلاح ہوتی ہے، اپنی اصلاح ہوتی ہے. خود اپنی اصلاح کریں، تہذیب نفس کی ضرورت ہوتی ہے. واجبات پہ عمل کرنا ہوتا ہے، محرمات سے بچنا ہوتا ہے، لقمہ شبہات سے بچنا ہوتا ہے، تقوی اختیار کرنا ہوتا ہے، خود کو سنوارنا ہوتا ہے اوصاف یاران امام زمان سے. اگر یاران امام زمان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ان کی خصوصیات سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے
واضح ترین نمونے شہدائے کربلا ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ وہی شہدائے کربلا ہو بہو اصحاب امام زمان ہے۔ وہ عشق، وہ محبت، وہ معرفت، وہ اطاعت پیدا کریں اپنے اندر، وہ پیدا کریں، وہ امامت محوری پیدا کریں اپنے اندر، وہ شناخت پیدا کریں، وہ عشق الہی پیدا کریں، تو آپ اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کر سکتے، اگرچہ خصوصیات بہت زیادہ ہیں۔ اپنی اصلاح، پھر اپنی اصلاح کافی نہیں ہے، آپ اکیلے ظہور تک نہیں جائیں گے، آپ نے افراد معاشرہ کو ساتھ لے کر جانا ہے، تو اصلاح کی کوشش کریں، دوسروں کی اصلاح کی کوشش کریں، بہترین انداز میں، شائستہ ترین انداز میں۔ آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس تفاسیر ہیں، آپ کے پاس ائمہ اطہار کی سیرت ہیں، ان کے احادیث ہیں، ان کے کردار ہیں، شہداء کے کردار، سب ان کے ذریعے، ان وسائل کے ذریعے کوشش کریں کہ دوسرے افراد بھی مہدویت سے آشنا ہو جائیں، انقلاب ظہور سے آشنا ہو جائیں، اور اس دور کے حالات سے آشنا ہو جائیں، اس دور کی خصوصیات سے آشنا ہو جائیں، اور ذہنی طور پر افراد بھی آمادہ ہو جائیں ظہور کے لیے۔ وہ احساس کریں کہ ہمیں اس نظام کی نہیں، ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جس میں خرابیاں نہ ہوں، فسادات نہ ہوں، خونریزیاں نہ ہوں، جن میں ناامنی نہ ہو، خطرات نہ ہوں، فحاشی نہ ہو، ظلم نہ ہو، استحصال نہ ہو، استثمار نہ ہو، استکباری عوامل نہ ہوں۔ تو آپ کا وظیفہ دوسرا یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنے کے بعد دوسروں کی اصلاح کی کوشش کریں، اور ان میں مہدویت کی شناخت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے ذہنوں میں اس نظام کا تعارف ان کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کریں کہ ہمیں ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے کہ اگر ایسا نظام نافذ ہو جائے، اگر خداوند متعال اپنے کسی نمائندے کے ذریعے اس نظام کو نافذ کر دیں تو ہم قبول کریں گے۔ یہ آمادگی ہوتی ہے، زمین سازی ہوتی ہے ظہور کے لیے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری اہم چیز جو آپ کو چاہیے انتظار کی حالت میں، اگر آپ منتظر آقا امام زمان ہیں، منتظر یوسف زہرا ہیں، اگر آپ منتظر ظہور منجی عالم بشریت ہیں، گل سرسبد ہستی ہے، خلاصہ خلقت ہستی وہی ہے، آج اگر اس کے انتظار میں ہیں، تیسری چیز یہ ہے خود باختگی کے شکار نہ ہو جائیں۔ معاشرے کی اکثریت ممکن ہے گمراہ ہو جائیں، آپ اگرچہ اقلیت کی شکل میں کیوں نہ ہو، آپ نے خود باختگی کا شکار نہیں ہونا۔ آپ نے یہ احساس نہیں کرنا کہ چونکہ سب گمراہ ہو چکے ہیں اب آپ نا امید ہو جائیں اور کہیں کہ اب اصلاح کی کوئی صورت باقی نہیں ہے، اب میرا قیام کرنا نہ کرنا بے فائدہ ہے، اب میرا اصلاح کے لیے کوشش کرنا یا نہ کرنا بے فائدہ، ایسا نہیں ہے۔ نا امید نہ ہو جائیں اصلاح معاشرہ سے۔ وعدہ الہی ہے کہ اس زمین کی اصلاح ہو کر رہے گی، انسانیت کی اصلاح ہو کر رہے گی اور ظہور ہو کر رہے گا۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ ہر صورت میں، حتیٰ کہ آپ اکیلے اس معاشرے میں مومن رہیں، باقی سب اگر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گمراہ ہو جائیں، تب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اصلاح کی کوشش میں لگے رہیں، نا امید نہ ہو جائیں، کبھی بھی نا امید نہ ہو جائیں، کبھی بھی نا امید نہ ہو جائیں۔ کچھ لوگ ممکن ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے نا امید ہو جائیں، نہ ہو جائیں نا امید۔ ممکن ہے کہیں کہ ہم نے 60-70 سال گناہ کیے ہیں، اب ہماری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اب ہمارا استغفار قبول نہیں ہو سکتا، اب ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی، اب خدا نے جہنم مقدر کر دیا ہے ہمارے لیے، اب ہم جائیں گے ضرور جہنم میں، تو یہ چند سال، چند دن، چند ہفتے باقی ہیں، یہ بھی ہم عشق میں گناہوں میں گزاریں گے۔ ایسا کبھی تصور نہ کریں۔ رحمت الہیہ کے مقابلے میں، مغفرت الہیہ کے مقابلے میں آپ کے لاکھوں گناہوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خداوند آپ کے لاکھوں گناہوں کو ایک ہی توبہ کے ذریعے بخش سکتا ہے۔ نا امید نہ ہو جائیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت الہی سے کبھی مایوس نہ ہو جائیں۔ وَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، صرف کافر ہیں کہ رحمت الہی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ لہذا اپنے گناہوں سے اور ان کی بخشش سے کبھی نا امید نہ ہو جائیں۔
قسم ابو الفضلی ہے، قسم خداوند متعال ہے، آج کی رات بھی اگر صدق دل سے امام زمان کا واسطہ دے کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگے خداوند متعال سے اور گناہ چھوڑ دیں، خداوند آج کی رات آپ کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، یہ ضرور ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک نہ بنے، باقی ہر گناہ کی بخشش ہے خداوند تعالی کے پاس، خداوند بخش دیتا ہے۔ باز آ ہر انچ کے ہستی، باز آ گر کافر و گبر و بت پرستی، باز آ ان درگاہ ما درگاہ نومیدی نیز، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 1000 بار اگر توبہ توڑ دیا ہو آ جائیں اس درگاہ پہ، کوئی اور راستہ نہیں ہے، صرف درگاہ خداوند متعال ہے۔ تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، آئیں مہدویت کے دروازے پہ، نا امید نہ ہو جائیں معاشرے کی اصلاح سے، اصلاح ہو کر رہے گی، وعدہ الہی ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یہ وعدہ الہی ہے۔ 1,24,000 انبیاء نے ہمیں یہ خوشخبری دی ہے، تمام اولیاء نے یہ خوشخبری دی ہے، تمام کتب آسمانی نے ہمیں ظہور کی خوشخبری دی ہے۔ آپ کیسے مسلمان ہیں کہ ظہور سے نا امید ہیں؟ نا امید نہ ہو جائیں، خداوند متعال ضرور اپنے اذن سے، اپنے ارادے سے انشاءاللہ العزیز عن قریب امام زمان کو اذن ظہور عنایت فرمائے گا، وہ ظہور کریں گے۔ ہم اپنی زندگی میں انشاءاللہ العزیز دعا کریں، ان کے ظہور کو دیکھیں، ان کی حکومت کو دیکھیں، ان کے قیام کو دیکھیں، ان کی مہربانی کو دیکھیں، ان کی رأفت کو دیکھیں، ان کی رحمت کو دیکھیں، تو اس دن کے لیے دعا بھی کریں اور اپنے آپ کو آمادہ بھی کریں انشاءاللہ العزیز۔ میری دعا یہ ہے، اگرچہ سب سے زیادہ ناچیز ہوں، پھر بھی دعا یہ ہے کہ خداوند بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو راہ امام زمان میں خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے زمین سازی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں معرفت امام زمان، معرفت ظہور امام زمان سے لبریز فرمائے۔